السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اسٹوڈنٹس کو مبین احمد ٹیوٹوریل چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ کانسیپچول کویشچن یونٹ نمبر 10، 3 کانسیپچول کویشچن ہیں، اس میں پہلا اور دوسرا کانسیپچول کویشچن ہم ڈسکس کر چکے، اور اب تیسرا اور آخری کانسیپچول کویشچن جو آپ کی نیو بک کا حصہ بنایا گیا ہے اسے ڈسکس کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ پرانی کتاب میں اس ٹائپ کے کانسیپچول کویشچن ہمیں نظر نہیں آتے، یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے، اس لیے تمام اسٹوڈنٹس ان سوالات کو فوکس کریں، انہیں یاد کریں، ان کو سمجھیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے چیئرمین بورڈ نے جو نیو بک ہے اس کو سائن کر دیا ہے، اور وہی بک جو ہے اب تمام اسکولز میں پڑھائی جا رہی ہے۔ شومی قسمت کے تمام اسکولوں میں ابھی شارٹیج ہے، جتنے بھی اسکولز ہیں خاص طور سے اکثریت میں شارٹیج ہو گیا بک کا، لیکن بہرحال جن کے پاس کتاب ہے یا PDF ہے تو وہ پھر اس کو استعمال کر کے جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو آگاہی دے رہے ہیں تاکہ وہ اچھے اور اسٹرانگ اسٹوڈنٹس بن سکیں۔ اور یہ اس حوالے سے 10.3 دیکھیں 10.3 کیا ہے، یہ سن لیں، یہ ہے کیا ایکسرسائز، اتنا لمبا چوڑا جو ہے یہاں پہ پیراگراف اور خطاب لکھا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اسٹوڈنٹ میل بھی ہو سکتا ہے اور فیمیل بھی ہو سکتی ہے، ہی بھی ہو سکتا ہے اور شی بھی ہو سکتا ہے۔ از ڈیٹ کلیئر؟ تو اس بات کا انہوں نے کانسیپچول کویشچن میں خیال رکھا ہے۔ اس سے پہلے پرانی کتاب میں کبھی ہی اور شی کا خیال نہیں کیا انہوں نے، وہ صرف ہی کہہ کر جو ہے بات کرتے تھے، لیکن انہوں نے یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ ہی کے ساتھ شی کو بھی برابری کا درجہ دیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بوائز بھی ہوتے ہیں اور گرلس بھی ہوتی ہیں، ہیز بھی ہوتے ہیں اور شیز بھی ہوتے ہیں، نو؟ اچھا، تو بہرحال یہ تو ایک بات، ایک مزاح کا پہلو آ گیا تھا بیچ میں۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کے پاس وہ ایک سمپل پینڈولم والا پریکٹیکل پرفارم کرتا ہے یا کرتی ہے، اس نے تمام پیرامیٹرز کانسٹنٹ رکھے ہوئے، سیم رکھے ہوئے سوائے بوب کے، یعنی اس نے سمپل پینڈولم 2 بنائے ہیں بوب چینج کر کے، باقی پیرامیٹرز یا باقی جو چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں پریکٹیکل میں وہ سیم ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اس نے 2 پینڈولم لیے، ابھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے یہ کیا ہے، اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے کیا پوچھا ہے انہوں نے۔ یہ پینڈولم سے تو سب واقف ہیں کہ اگر کسی رسی فلیکسیبل انیکسٹینسیبل لائٹ اسٹرنگ کے ساتھ کسی بوب کو باندھ کے لٹکا دیں تو دیٹ از کالڈ اے سمپل پینڈولم، سب جانتے ہیں، 50 دفعہ اس پہ بات ہو گئی، اوکے۔ اور ایک اور پینڈولم اس نے لیا، یہ اس کی لینتھ کہلاتی ہے پینڈولم کی، یاد ہے نا، یہاں پہ وہی ایک اور پینڈولم لیا، لینتھ وہی رکھی، لیکن بوب کا ماس جو ہے وہ اس نے چینج کر دیا۔ از ڈیٹ کلیئر؟ توجہ رہے، یہاں بوب کا ماس فرض کر لیں کم ہے، یہاں بوب کا ماس زیادہ ہے، یہاں لینتھ ایل ہے، یہاں پہ بھی لینتھ ایل ہے، سارے معاملات وہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ٹائم پیریڈ معلوم کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ اس کو مین پوزیشن کہلاتی ہے، وہ اس اسٹوڈنٹ نے کیا کیا، اس کو مین پوزیشن سے ڈسپلیس کیا، اس پوائنٹ پہ لے آئے، پھر باڈی پوائنٹ اے پر آ گئی، یہاں سے پھر اس کو چھوڑا تو وائبریٹ کرنے لگی، ایسے ہی ہوتا ہے نا، 20 دفعہ اس میں ہم بات کر چکے ہیں، اے سے بی پر باڈی آتی ہے، پھر دوبارہ اے پر چلی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ وائبریشن کمپلیٹ ہو گئی، پھر سے کیا، باڈی اے سے بی پر آئے گی، بی سے دوبارہ اے پر چلی جائے گی، تو ایک وائبریشن کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس ایک وائبریشن کے ٹائم کو ٹائم پیریڈ کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ اس کے ٹائم پیریڈ کا فارمولا کیا ہوگا، تو وہ فارمولا بھی ہم بارہا ڈسکس کر چکے، جو ہماری سیریز ویڈیوز کی دیکھ رہے ہیں طلباء تو اس سے واقف ہیں، کیونکہ وہ نوٹس بھی تیار کر رہے ہیں ہاتھ کے ہاتھ، اس کو یاد بھی کر رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یاد ہے بھائی ٹائم پیریڈ کا کیا فارمولا ہے، تو ٹائم پیریڈ کا فارمولا اس کا یہ ہوتا ہے، ٹائم پیریڈ، بلکہ اب میں اس پہ بات کر لوں پہلے یہ کوشچن کیا ہے تاکہ پھر سولوشن دیتے وقت آسانی رہے گی۔ بس یوں سمجھ لیں کہ اسٹوڈنٹ نے 2 پینڈولم لیے ہیں، سمپل پینڈولم تو سیم ہے، صرف بوب چینج ہے، لینتھ وہی ہے، بوب چینج ہے، دونوں کا ٹائم پیریڈ معلوم کیا اس نے، اور ٹائم پیریڈ جو اس کے نزدیک اسٹوڈنٹ کے نزدیک یہ ہے کہ بوب چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر لینتھ سیم ہے، باقی پیرامیٹر سیم ہے تو ٹائم پیریڈ چینج نہیں ہوگا۔ یہ اس کا اسٹانشمنٹ ہے، یہ اس کا خیال ہے، اس کا نظریہ ہے کہ اگر ہم سمپل پینڈولم کا بوب کا ماس چینج کر دیں گے تو ٹائم پیریڈ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وہ ایسا کیوں سوچ رہا ہے اسٹوڈنٹ، یا سوچ رہی ہے، یا اس کا اسٹانشمنٹ ایسا کیوں ہے، اس کو ہمیں ایکسپلین کرنا ہے، کیوں ان کے نزدیک بوب کا ماس چینج کرنے پر ٹائم پیریڈ چینج نہیں ہوگا۔ یہ اس کوشچن یہ پوچھا گیا اس کانسیپچول کوشچن میں۔ آئیے کوشچن دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ اسٹوڈنٹ پرفارمڈ 2 ایکسپیریمنٹس، ایک اسٹوڈنٹ نے 2 ایکسپیریمنٹ کیے،
ود آ سمپل پینڈولم کے ساتھ. ہی شی، اب اسٹوڈنٹ ہی بھی ہو سکتا ہے شی بھی، یوز 2 بابس، اس نے 2 بابس استعمال کیے آف ڈفرینٹ ماسز. ماسز کیا تھے؟ دونوں باب کے ڈفرینٹ تھے. بائی کیپنگ ادر پیرامیٹرس کانسٹنٹ، باقی دوسرے جو پیرامیٹر ہیں یعنی گریوٹی ہو گیا، لینتھ ہو گیا، پائی کی ویلیو ہو گئی، وہ کانسٹنٹ تھا سارا کچھ. ٹو ہز ہر، بتائیں اس کے نزدیک، اگر لڑکا ہے تو ہز، لڑکی ہے تو ہر. اسٹانشمنٹ دا ٹائم پیریڈ آف دا پینڈولم ڈڈ ناٹ چینج، ان کے نزدیک ٹائم پیریڈ چینج نہیں ہوگا. وائی، کیوں تبدیل نہیں ہوگا؟ اگر باب کا ماس چینج کر دیں گے تو ٹائم پیریڈ چینج نہیں ہوگا. جو ٹائم پیریڈ اس باب کا ہے وہی ٹائم پیریڈ ہیوی ماس باب کا بھی ہوگا. یعنی باب کا ماس چینج کرنے سے ٹائم پیریڈ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ ہے. تو اس کا جواب سن لیں کیا ہے؟ یس، ٹائم پیریڈ will not change, will not be changed, یا will not change لکھ لو بھائی، اتنی گرامر میں کون جائے. will not change، ٹائم پیریڈ چینج نہیں ہوگا. اب جواب دے رہے ہیں. ایز وی نوٹڈ، ہم جانتے ہیں، بتائیے ٹائم پیریڈ کا کیا فارمولا ہوتا ہے؟ ایز وی نوٹڈ ٹائم پیریڈ آف سمپل پینڈولم کا فارمولا یہ ہوتا ہے، بارہا بتایا، 2 پائی، یاد ہے 2 پائی انڈر روٹ L اپون جی. تو دس از فارمولا آف ٹائم پیریڈ، یہ ٹائم پیریڈ کا فارمولا ہے. لینتھ L ہے، جی گریوٹی ہے، پائی سرکل کانسٹنٹ کہلاتا ہے. ٹائم پیریڈ کا فارمولا. آپ بتائیے یہاں پر کیا اس ٹائم پیریڈ کے فارمولے میں ماس آف باب انوالو ہے؟ لینتھ تو ہم سمجھ گئے، یہ لمبائی ہو گئی، جی گریوٹی ہو گئی، پائی سرکل کانسٹنٹ فکس ہے 3.1428. تو لینتھ بھی کانسٹنٹ، لینتھ یہ چینج نہیں کر رہا ہے، لینتھ از کانسٹنٹ، یہ پیرامیٹر کانسٹنٹ ہے. اور پھر اس کے بعد جی گریوٹی ہے، گریوٹی از کانسٹنٹ، گریوٹی بھی کانسٹنٹ ہے، وہ بھی چینج نہیں کر رہا. اس کی ویلیو آپ جانتے ہیں کہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، یا 10.0 بھی لیتے ہیں میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. اور پائی سرکل کانسٹنٹ ہے 3.1428، یہ بھی چینج نہیں کر رہا ہے، یہ بھی کانسٹنٹ ہے. 2 تو نمبر ہے ہی کانسٹنٹ. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، کسی پیرامیٹر کو چینج نہیں کیا، صرف باب کا ماس چینج کر دیا. ڈفرینٹ، یعنی وہی ایکسپیریمنٹ، 2 ایکسپیریمنٹ کیے اسٹوڈنٹ نے سمپل پینڈولم کا ٹائم پیریڈ معلوم کرنے کے لیے with 2 different masses of the bob، یعنی باب جو اس نے ڈفرینٹ ماسز کے لیے. تو اب بتائیے کیا اس ٹائم پیریڈ کے فارمولے میں باب کا ماس ہے؟ تو جواب ہے نہیں. جس کا مطلب ہے ٹائم پیریڈ لینتھ پر تو ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹائم پیریڈ گریوٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ٹائم پیریڈ ماس آف دا باب پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. اگر ماس آف دا باب پہ بھی ڈیپینڈ کرتا تو اس ٹائم پیریڈ کے فارمولے میں ماس آف دا باب بھی ہوتا. اب باب کا ماس چاہے ڈبل ہو، چاہے ہاف ہو، چاہے ٹرپل ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ماس ہو، ٹائم پیریڈ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. از دیٹ کلیئر؟ تو ان کا اسٹانشمنٹ گرل اسٹوڈنٹ کا یا بوائے اسٹوڈنٹ کا بالکل درست ہے. تو اب آپ کو جواب کیسے لکھیں گے؟ اس بات کو سمجھ تو گئے، لیکن سمجھا تو آپ نے دماغ میں. اب اس کو دماغ کی تختی سے نکال کر الفاظ کی تختی پر لے کر آنا ہے، جسے پڑھ کر امتحان میں آپ کو نمبر ملیں گے. یہ ہے اب اصل کام. اصل کام تو وہی تھا سمجھنے کا، آپ سمجھ گئے. اب اس کو الفاظ میں ڈھالنا ہے. شارٹ کر کے جواب دینے کی کوشش کریں. تو جب تک آپ سیلف کریٹیو نہیں ہوں گے اور یہ کام خود سے نہیں کریں گے تو آپ کبھی بن نہیں سکتے. ہمارے ایک دوست تھے، ان کو اس میں کسی جگہ جانے کا شوق، میں نام نہیں لینا چاہ رہا یہاں پر، اس ادارے کا نام نہیں لینا چاہ رہا، وہاں جانے کا شوق ہو گیا. بڑا مشہور ادارہ ہے، تو اس کے لیے تیراکی شرط ہوتی ہے. میں نام نہیں لوں گا یہاں پہ. تیراکی کیا ہوتی ہے؟ شرط ہوتی ہے. وہ ادارہ ہی ایسا ہے نا، اس کا تعلق ہی پانی سے ہے، سمندر سے ہے، تیراکی سے. چلے گئے جناب، انہوں نے وہاں پہ ایڈمیشن بھی لے لیا، پڑھائی ان کی اپنی شروع کر دی، ساتھ میں ان کے پریکٹیکلز بھی ہوتے تھے. اور پھر جو ہے نا ان کو ظاہر سی بات ہے، سمندر میں کام ہو اور آپ کو تیراکی نہیں آتی ہو تو ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو وہ کیا کرتے ہیں، اگر آپ کو تیراکی نہیں آتی اور آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ کا ڈر نکالنے کے لیے زبردستی سمندر میں جو ہے پھینک دیا جاتا ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں جو انہوں نے مجھے بتایا. بھائی میں پھر ہانپنے لگا، پریشان ہو گیا بہت زیادہ. اور جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ڈوبنے سا لگا، وہ ہانپنے لگا ہے، تو فوراً جو ان کے غوطہ خور نیچے اتر کے پھر نکال لیتے تھے.
وہ اس طرح سے 2-4 دفعہ انہوں نے پریکٹس کروائی ایک ہفتے کے اندر، تو میرے اندر جو خوف تھا وہ ختم ہو گیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ خوف ختم کرنے کے لیے پہلے آپ کو تھوڑی سے مشکل حالات سے گزرنا تو پڑتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو مشکل حالات میں ڈالیں گے ہی نہیں اور آپ چاہیں گے کہ ہر چیز آپ کو پلیٹ میں رکھ کر دے دی جائے، تو اس طرح سے ٹھیک ہے لیکن وہ بات نہیں آئے گی. اگر آپ بننا چاہتے ہیں نا، کچھ خود سے کرنا چاہتے ہیں، تو سیلف کریٹو بنیں. اگر آپ کو جواب نوٹ سے کہیں سے پتہ چل گیا تو وہ الفاظ مت لکھیں، یا میں نے یہاں پہ اگر جواب دے دیا تو کوشش کریں کہ اس کو چینج کر کے لکھیں، اپنی ورڈنگ اس میں لے کر آئیں، چینج کر کے لکھیں اسے، اس آنسر کو. جواب وہی ہوگا. دیکھیں نا، ایک بات کے کئی انداز ہوتے ہیں. ایک جو بات ہے، مثال کے طور پر آسمان نیلے رنگ کا ہوتا ہے. آسمان کس رنگ کا ہوتا ہے؟ نیلے رنگ کا. یہی نا اسکائی بلو. اب اسی بات کو کئی طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے. آسمان کالے رنگ کا ہوتا ہے لیکن دور سے نیلا نظر آتا ہے. آسمان کا کوئی کلر نہیں ہوتا، بات ایک ہی ہو رہی ہے لیکن اس کے ڈھنگ کتنے ہیں، کتنے سارے بیان کیے جا رہے ہیں. از دیٹ کلیئر؟ تو اس طرح سے جو ہے کسی بھی چیز کو مختلف زاویے یا نگاہ سے دیکھ کر اپنے الفاظ اس میں شامل کریں، اور وہ الفاظ ایسے ہونے چاہیے کہ وہ جو اس کا وہ ہے کانٹینٹ ہے اس سے آؤٹ نہیں ہو. بس وہ کانٹینٹ کے گرد ہی ہونے چاہیے، اس سے بالکل فرق ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر. یعنی سب کا مفہوم ایک ہی نکلنا چاہیے آخر میں. از دیٹ کلیئر؟ تو یہ یاد رکھیے گا. تو سیلف کریٹو بننے سے ہی مسئلہ حل ہوگا. تو یہاں پر دیکھیں تمام پیرامیٹرز کانسٹنٹ ہیں. تو اب اس جواب کو لکھیں گے کیسے؟ یہ یہاں تک لکھ لیا آپ نے، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی کریں، پھر آپ چینج کر کے خود سے بھی لکھیں. اب یہاں پہ آپ کو یہ لکھنا ہوگا ایز، بلکہ اس کو بھی مٹا دیتے ہیں. یہ آخری کانسیپچل کوشچن ہے 10.3 یونٹ نمبر 10 کا. اس کے بعد یہ کانسیپچل کوشچن کی سیریز ختم ہو جائے گی. ایز the formula of the formula of time period does not contain mass, so یا therefore لکھ دیں. therefore the value of time period will not change for two different masses of bulbs. دو ڈفرینٹ ماسز آف بابس کے لیے ٹائم پیریڈ چینج نہیں ہوگا، کیونکہ ٹائم پیریڈ جو ہے اس میں ماس ہے ہی نہیں. ٹائم پیریڈ کے فارمولے میں ماس موجود ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے ٹائم پیریڈ ماس پہ ڈیپینڈ ہی نہیں کرتا. اب اسی بات کو اگر ہم دوبارہ بیان کریں گے تو الفاظ چینج ہو جائیں گے. یہ بات میں نے کئی دفعہ بیان کی ہوگی. تو ہمیشہ ایک جیسے الفاظ تھوڑی رہتے ہیں، وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. یعنی ول ریمین سیم بھی لکھ سکتے ہیں. ٹائم پیریڈ ڈز ناٹ کنٹین ماس، دیئر فور دا ویلیو آف ٹائم پیریڈ ول ریمین سیم رہے گی، یعنی چینج نہیں ہوگی. تو آپ ول ریمین سیم بھی لکھ سکتے ہیں. دیکھا آپ نے کس طرح سے ورڈنگ چینج ہو رہی ہے. اس طرح سے آپ اسی جملے کو جو ہے مختلف الفاظ میں ڈھالیں، لیکن مفہوم سب کا ایک ہی نکلنا چاہیے. امید ہے آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہوگی کہ کس طرح سے ہمیں اپنے نوٹس خود تیار کرنے چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم مارکیٹس میں جائیں، فلاں کے نوٹس، فلاں کمپنی کے نوٹس جمع کر لیں اور آخر میں سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ یاد کیا کریں. تو بہتر یہ ہے کہ ٹاپک کو سمجھ لیں اپنے ٹیچر سے. آپ نے سمجھ لیا، سیکھ لیا، اب آپ اپنے الفاظ جو ہے اس میں استعمال کریں. پہلے اردو میں لکھ لیں یا ہندی میں لکھ لیں اور پھر اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں انگلش میں. ٹوٹی پھوٹی انگلش میں نہیں تو کسی کی ہیلپ لے لیں، بڑے بھائی بڑی بہن کی، اس سے بھی ہیلپ مل جاتی ہے. از دیٹ کلیئر؟ کیونکہ ہم جو ہے ایک دوسرے پہ لوگ ڈپینڈ ہی کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر جو ہے نا، اب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں پر باپ پر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا نہیں ہوتا؟ ہم سب ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہو گئے؟ نہیں، ہمارا ہر عمل جو ہے پھر وہ، اب ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں تو پھر ہم ڈپینڈ کرتے ہیں، رب کے حکم کے محتاج ہوتے ہیں. جیسا وہ چلائیں گے ویسے ہی چلتے ہیں. از دیٹ کلیئر؟ چاہے تو وہ ہمیں آنکھیں دے یا آنکھیں لے لے ہم سے، چاہے تو وہ ہمیں قوت سماعت سے محروم کر دے یا کسی کی قوت سماعت عطا کر دے، تو پھر ہم ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. از دیٹ کلیئر؟ تو
سب جو ہے قادر مطلق پر ڈپینڈ کر رہے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، اور دنیا کا نظام اسی طرح چلتا رہتا ہے. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ان تمام باتوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیلف کریٹو بنے. دیٹس اٹ. از دیٹ کلیئر؟ اور جب سیلف کریٹو بن جائیں اور اسٹرانگ ہو جائیں تو پھر کبھی بھی پھر شکر ادا کریں. کیا ادا کریں؟ پھر شکر ادا کریں اس ذات کا کہ جس نے اس قابل آپ بنا دیا، رب تعالیٰ کی ذات نے. پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. اب نومیریکل پرابلم کا سیشن اسٹارٹ ہوگا جو سب سے امپورٹنٹ ہے. نومیریکل پرابلم تو آتے ہی امتحان میں. اب چونکہ پرانی بک کے نومیریکل کو ہٹا دیا انہوں نے اور نئی بک کے نومیریکل نئے انداز میں آئے ہیں، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ملیں گے پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. خدا حافظ.